السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لا اینڈ لیگل پروسیجر ود رانا سجاد۔ آج ہم جس ٹاپک میں بات کریں گے وہ ہے سیکشن 144 دفعہ 144، جو کہ نیوز چینل پہ یا میڈیا پہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی لیگل کوئی نالج نہیں ہے کہ وہ کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کب کرتا ہے، اور ان کیس اگر ہم اسے وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کی پنشمنٹ کیا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اسی سارے ٹاپک کو کور کریں گے، تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے جو ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ڈفرینٹ لاز اور ان کے لیگل پروسیجر کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو ویورز، دفعہ 144 جو ہے یا سیکشن 144 CRPC جو ہے یہ ایک ایمرجنسی اسے ہم سیکشن کہہ سکتے ہیں، یہ کیونکہ یہ وہ تب نافذ کی جاتی ہے کہ جب گورنمنٹ یا اسپیسیفک ایریاز میں جو آپ کی ڈسٹرکٹ لیول کی گورنمنٹ ہے یا آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے یہ سمجھتی ہے کہ جو پبلک ایٹ لارج ہے اس کی پیس کو کسی طرح کا خطرہ ہے، یا کوئی ایمرجنسی ہے، یا کسی پبلک نیوسنس کا خطرہ ہے، یا کسی بھی طرح کی اور بھی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی، تب جو ہے جو ہماری گورنمنٹ ہے یا ہماری لوکل گورنمنٹ ہو گئی یا ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے تو وہ سیکشن 144 کا نافذ کرتی ہے۔ اس میں بات کریں کہ اس سے جو ہے سیکشن 144 کو نافذ کون کرتا ہے، تو اگر تو ڈسٹرکٹ لیول میں دیکھا جائے اور تو لوکل گورنمنٹ اگر آپ کی ایکٹیو ہے تو پھر تو آپ کا جو ضلع ناظم ہے اس کی یہ جورسڈکشن ہے کہ وہ اپنے ایریے میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں، اپنی جورسڈکشن کے اندر جو اس کے علاقہ آتا ہے اس کے اندر وہ سیکشن 144 کو لاگو کر سکتا ہے، اپنے ایک پورے ڈسٹرکٹ میں لاگو کر سکتا ہے، ایک اسپیسیفک ایریا میں لاگو کر سکتا ہے، ایک اسپیسیفک پرسن کے اوپر لاگو کر سکتا ہے۔ ان کیس کہ اگر آپ کی لوکل گورنمنٹ ایکٹیو نہیں ہے جیسے کہ آج کل کے حالات میں ہے تو پھر یہ ساری جو اختیارات ہے یہ ڈی سی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جو آپ کے علاقے کا ڈی سی ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی اپنے اس کے ڈومین میں آتا ہے، ڈسٹرکٹ آتا ہے، اس پہ وہ سیکشن 144 کو لاگو کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ جو ہے پورے اپنے جو آپ کا پروونشل گورنمنٹ جو ہے اپنے پورے جو آپ کے صوبے میں ہے وہ اس کا سیکشن 144 کا انتخاب کر سکتے ہیں، اس کی نوٹیفیکیشن کر سکتے ہیں، کسی بھی حالات کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ محرم کے دنوں میں ڈبل سواری کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی جاتی ہے، یا ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ کرونا کے ڈیز کے اوپر جو ہے لاک ڈاؤن کے سلسلے میں جو ہے گورنمنٹ نے سیکشن 144 کو فالو کی ہے، اس کی نوٹیفیکیشن کی ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی فنکشن نہیں کر سکتے، کہیں پہ اکٹھے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سارا جو گورنمنٹ جو ہے یہ ایک جو کرتی ہے وہ سیکشن 144 کے اندر رہ کے کرتی ہے۔ آپ سٹیز میں کر سکتے ہیں، پورے سٹی کو آپ جو ہے سیکشن 144 جو ہے وہ پورے سٹیز پہ لاگو ہو سکتی ہے، آپ کا اسپیسیفک ایریا ہو سکتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ڈیوریشن ہے، اگر تو یہ آپ کا ضلع ناظم کرے گا یا آپ کا ڈی سی کرے گا پھر تو یہ میکسیمم 2 days جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ 2 days سے زیادہ جو ہے وہ کنٹینیوس 2 days سے زیادہ وہ نہ آپ کا ضلع ناظم کے پاس اختیارات ہیں نہ آپ کے ڈی سی کے پاس اختیارات ہیں۔ ہاں، آپ کے ان پروونشل جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ اس کی ڈیوریشن کو بڑھا سکتے ہیں اگر وہ نوٹیفیکیشن پروونشل گورنمنٹ کرے گی۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ سیکشن 144 کے لیے ایک اسینشل لازمی ہے کہ آپ نے جب سیکشن 144 کو نوٹیفیکیشن کرنی ہے تو آپ نے پبلک کو لازمی بتانا ہے اس کے بارے میں۔ جب آپ 144 کو لاگو کریں گے تو اس سے پہلے آپ نے پبلک ایٹ لارج کو لازمی بتانا ہے، وہ آپ میڈیا کے تھرو بتائیں، وہ آپ سوشل میڈیا کے تھرو بتائیں، مسجدوں میں اعلان کروائیں، کوئی بھی آپ جو ہے وہ طریقہ اپنا سکتے ہیں، لیکن پبلک کو لازمی بتانا ہے کہ آج کے دن سے جو سیکشن 144 ہے اس کا جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے اسپیسیفک ایریا میں، اسپیسیفک سٹی میں، یا پورے آپ کے صوبے میں۔ ان کیس اگر وہ یہ نوٹیفیکیشن نہیں کرتے اور کوئی بندہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو پھر اس کو وہ پنشمنٹ سیکشن 144 کی وائلیشن پہ پنشمنٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
اگر تو وہ ایک اسپیسیفک پرسن کے اوپر کرتے ہیں، سیکشن 144 لاگو کرتے ہیں، تو اس اسپیسیفک پرسن کو نوٹیفیکیشن کرنا لازمی ہے، اسے نوٹس دینا لازمی ہے، اسے انفارم کرنا لازمی ہے۔ ان کیس آپ کے علاقے میں، آپ کے صوبے میں یا آپ کے اسپیسیفک ایریا میں جو ہے وہ سیکشن 144 جو ہے وہ لاگو کر دی گئی ہے، آپ اسے وائلیٹ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر جو پنشمنٹ ہے وہ آپ کا سیکشن 188 PPC جو ہے وہ آپ ڈسکرائب کرتا ہے اس کو، جو کہ ہے 1 month to 6 month۔ یہ جورسڈکشن ہے آپ کی کورٹ کی کہ وہ آپ کو 1 month دے، آپ کو 2 month دے، یا میکسیمم اس میں جو پنشمنٹ ہے وہ 6 month ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بیلیبل اوفینس ہے، آپ کا جو علاقے کا جو SHO ہے وہ جو ہے آپ کو بیل دے سکتا ہے، آپ کا جو علاقے کا مجسٹریٹ ہے وہ آپ کو بیل گرانٹ کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیکشن 144 کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ ہے اس کی مس یوز آف پاور۔ جب سیکشن 144 لاگو ہوتی ہے تو جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایک مافیا کا رول پلے کرتی ہے، وہ جو ہے پاور کو بہت مس یوز کرتی ہے۔ جیسے کہ میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے جیسے ہی کرونا کے ڈیز شروع ہوئے، سیکشن 144 شروع ہوئی، حکومت کی طرف سے آرڈر ہوا، تو ہمارے جو DC صاحب ہیں وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے علاقے میں گھوم رہے ہیں۔ یہ اختیارات انہیں کس نے دیے؟ میں نے میڈیا میں دیکھا کہ جی DC صاحب کی یہ ایک کوئی بائک جا رہا تھا اس کی لائٹ توڑ دی، ایک کوئی گاڑی جا رہی تھی اس کا فرنٹ شیشہ توڑ دیا۔ یہ اختیارات انہیں کس نے دیے؟ یہ ٹوٹلی انلیگل ہے، ٹوٹلی انلیگل ہے۔ لیکن اسی طرح ایک تصویر دیکھی کہ جو سیکشن جو ہے 144 کو یا لاک ڈاؤن کو فالو نہیں کر رہے، تو 2 کانسٹیبل لوگوں کو جو ہے کان پکڑایا ہوا ہے، مرغا بنایا ہوا ہے۔ یہ کس نے ان کو اختیارات دیے؟ یہ ٹوٹلی مس یوز آف پاور ہے، اور کہہ دیں کہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے۔ ایک اپلیکیشن ان کے اگینسٹ دی جائے سیشن کورٹ میں، ایک اپلیکیشن ان کے اگینسٹ دی جائے ہائی کورٹ میں، ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے، اور یہ ہم پہ جو ہے وہ پھر ناجائز فائدہ کرتے ہیں، مس یوز آف پاور کرتے ہیں۔ یہ کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ دیکھے کہ جو کہیں پہ بھی مس یوز آف پاور تو نہیں ہو رہی۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا نہیں پتہ، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے بنیادی حقوق کیا ہیں، تو تبھی جو یہ دوسرے لوگ ہیں اپنی پاور کو مس یوز کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ویورز کچھ ایسی بیسک انفارمیشن جو کہ آپ کو ہیلپ کرے گی جب بھی جو ہے سیکشن 144 کا جو ہے نافذ ہو، تو آپ کے پاس کم از کم اتنی نالج تو ہونی چاہیے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا کام نہ کرے کہ آپ کو کہے کہ مرغا بن جاؤ، یا آپ کی گاڑی کی جو ہے وہ شیشہ توڑ دے۔ یہ ان کے پاس اختیارات نہیں۔ تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، تھینک یو۔